الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 13، 14، 15 اور آیت نمبر 16 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سے فرما رہی ہیں کہ آپ اعلان فرما دیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، مجھے تو میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے، میری رضا کو مد نظر رکھنا ہے، میرے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ آیات کریمہ میں اگر غور کریں تو اللہ نے بہت بڑا سبق ہمیں دیا ہے کہ اتنی بڑی ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کل انبیاء کے سردار ہیں، قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں جنت کا جھنڈا ہوگا، جو خود جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جن کے قدموں میں قیامت کے دن حشر برپا ہوگا، جن کی سفارش پر اللہ جل شانہ قیامت کے دن حساب و کتاب شروع فرمائیں گے، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ میرے سامنے ہے، اس کا استحضار ہے۔ اس عذاب کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میری امت کس طرح اس عذاب کو سہے گی اور کس طرح اس عذاب کو برداشت کرے گی۔ انبیاء کرام کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ انبیاء کرام جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان سب کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، کسی کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو آیات ہیں یہ اگرچہ انبیاء کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس قدر ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو، جتنا ہو سکے اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھو، جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرو اور خالص اسی کی عبادت کرو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے ابلیس سے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ،
کہ تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ تو شیطان نے اس وقت اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، زمین پر دنیا میں جو بھی انسان آئے گا میں اسے بہکانے کی کوشش کروں گا، جو بھی انسان آئے گا میں اسے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، جو بھی انسان آئے گا میں اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے نیک بندے وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، تیرے نیک بندے میری باتوں میں نہیں آئیں گے، تیرے نیک بندے میرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا ان عبادی، میرے جو بندے ہیں، میرے بندوں سے مراد وہ بندے جو میری ماننے والے ہیں، میری اطاعت کرنے والے ہیں، میرے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں، میری فرما برداری کرنے والے ہیں، میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ لیس لک علیہم سلطان، تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا، وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ صرف اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل، آپ انہیں فرما دیں، انہیں بتا دیں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ میں کون ہوتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا، جبکہ مجھے تو اس چیز کا حکم دیا گیا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں اس کے لیے خالص عبادت اس کے لیے کروں، کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کا شرک اس میں نہ ہو، خالص ایک اللہ کی عبادت کروں، خالص ایک اللہ کو پکاروں، خالص ایک اللہ کی وحدانیت کا علم اور پرچم میں بلند کروں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے کہلوایا، فرمایا کہ ان مشرکین سے فرما دیں فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، اس رب کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، میں ایک رب کو تسلیم کروں گا اور ایک رب کی تسلیم کروں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، کہ اس اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرنا چاہو کرو، یہ اجازت نہیں دی جا رہی، یہ اللہ پاک ڈانٹ کر فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا رب تمہیں نظر نہیں آ رہا، اتنے بڑے رب کی کاریگری تمہیں نظر نہیں آ رہی، اتنے بڑے رب کا کارخانہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اتنے بڑے رب کی قدرت اور طاقت تمہیں نظر نہیں آ رہی، سورج چاند ستارے زمین آسمان ہوا گرمی سردی انسان جنات درندے پرندے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر تم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پھر جس کو چاہو تم اپنا معبود بنا دو، جس کی چاہے تم پرستش کر لو، جس کی چاہے تم عبادت کر لو، چاہے وہ مٹی کا ڈھیر ہو، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے ایسی چیزیں کہ تم نے انہیں خانہ خدا کے اندر رکھا ہوا ہو، پھر تم جانو اور تمہارے معبود جانے۔ لیکن اتنی چیز ذہن میں رکھنا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ تم صرف اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈال رہے، تم اپنے آپ کو بھی ڈال رہے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی تم قیامت کے دن اسی نقصان کے اندر ڈالو، اور آگاہ ہو جاؤ ذالک هو الخسران المبین، یہی بہت بڑی ناکامی، یہی بہت بڑا خسارہ اور یہی بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا یہ نقصان کم ہے کہ قیامت کے دن انسان کا انجام یہ ہو لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ اس کے نیچے بھی آگ ہو اس کے اوپر بھی آگ ہو؟ کیا یہ خسارہ یہ نقصان کم ہے کہ قیامت کے دن ایسے بندے سے کہا جائے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، لے جاؤ اسے، اس کا اوڑھنا اور بچھونا وہ آگ ہوگا؟ یہ کتنے نقصان کی بات ہے اور کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات تڑپا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو نے جو امت عطا فرمائی ہے ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی دوزخ میں جانے والا نہ ہو،
सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। और लिखा है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपके सीने मुबारक से ऐसे आवाज आया करती थी जैसे हंडिया के अंदर कोई चीज उबल रही हो, किसी चीज के उबलने की जैसे आवाज आती है, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से आवाज आया करती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवटें बदला करते थे, बार बार बेचैन हुआ करते थे। जब पूछा जाता अल्लाह के रसूल क्या मामला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आयशा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत दोज़ख के अंदर चली जाए। ये तो दुनिया, आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होंगे, आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का गम खाया जाएगा, आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र करेंगे। और बड़े बड़े अंबिया, उलुल अज़्म पैगंबर, उलुल अज़्म नबी, वो वहां पर हाथ खड़े कर देंगे। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी अहादीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी जात का सवाल भी नहीं करता हूं, अपनी जात का सवाल करता हूं, बस नफ्सी नफ्सी, बस मेरी जान को बचा। मैं तुझसे अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, मैं तुझसे अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्सी, बस मेरी जान को बचा। तो ऐसे वक्त में एक जगह से आवाज उठेगी, वो नफ्सी नफ्सी की आवाज नहीं होगी, वो उम्मती उम्मती की आवाज होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे छोड़, बस मेरी उम्मत को बचा, बस मेरी उम्मत को बचा, बस मेरी उम्मत को बचा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम मिन जहन्नम मिहादु लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुलल मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, कि इंसान जब अपने रब की नाफरमानी करता है, अपने रब के नुमाइंदों की नाफरमानी करता है, अंबिया की नाफरमानी करता है, अल्लाह की आयात की नाफरमानी करता है, तो फिर क़यामत के दिन उसे इस अंजाम के लिए तैयार रहना होगा कि उसके ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ आग ही आग होगी और उन्हें दोज़ख के अंदर डाला जाएगा। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा, यही वो अजाब है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा रहे हैं। या इबादी फत्तकून, ए मेरे बंदो डर जाओ इस अजाब से, बाज आ जाओ गुनाहों से और शैतान के चक्करों से बाहर निकलो, रहमान की मानो, रहमान की मानकर इस दुनिया के अंदर रहो, रहमान की मानकर ये जिंदगी गुजारो। देखो ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएगी और आखिरत तो है ही है इंशाअल्लाह। आखिरत की नेमतें हैं ही मुसलमान के लिए, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान को एक शर्त के साथ बांध दिया है, एक शर्त के साथ अल्लाह ने मुसलमान को पाबंद फरमा दिया है। शर्त वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, मनचाही जिंदगी नहीं है। देखें एक जुमला मशहूर है कि अगर मरने के बाद मनचाही जिंदगी चाहते हो तो इस दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारो। और जिस शख्स ने इस दुनिया में रब चाही जिंदगी बसर की, फिर मरने के बाद इस दुनिया में रब चाही जिंदगी बसर की, मरने के बाद वो मन चाही बसर करेगा। और जिसने इस दुनिया में मन चाही जिंदगी बसर की, फिर क़यामत के दिन रब की कोई जमानत नहीं है, फिर वो इन अजाबों के अंदर जकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, ढाला जाएगा। इसी इंसान से अल्लाह फरमाती हैं कि मैं दोज़ख की आग को मजीद दहकाऊंगा, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, फिर इस इंसान को दोज़ख का ईंधन बना दिया जाएगा। और जिस कदर इंसान आग में डाले जाएंगे उसी कदर दोज़ख की आग वो दहकती चली जाएगी और उसका गुस्सा और उसकी तेज और तपिश वो ज्यादा होती चली जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हें इसी अजाब से डरा रहा हूं, इसी अजाब से आगाह कर रहा हूं, इसी अजाब से मैं तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूं। या इबादी फत्तकून, ऐ मेरे बंदो डर जाओ इस अजाब से, बचा लो अपने आप को, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को इन अजाबों से बचा लो। अगर क़यामत के दिन खुदा न खास्ता इन अजाबों का सामना करना पड़ गया तो फिर इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग कह दिया करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, अजाब बर्दाश्त करके जहन्नुम से होकर फिर जन्नत में चले जाएंगे। तो जहन्नुम में जाना क्या आसान है?
یہاں اس دنیا میں ماچس کی تیلی کو جلائیں اور جب وہ جل جائے تو اس کے اوپر اپنی انگلی ذرا 1 سیکنڈ کے لیے رکھ کر دیکھیں کہ یہ دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، قیامت کے دن دوزخ کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے وہ آگ انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہم سب کے پاس آج وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، سانسیں بحال ہیں، چل رہی ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی بسر کریں۔ جب رب چاہی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک پھر اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ مر جاتا ہے انسان، اس کے بدن تو کیا اس کی قبر کی مٹی سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آتی ہیں، یہ اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔